ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں اس وقت رواں سال کی پہلی سہمائی جو دہشت گردی کی رپورٹ ہے اس کے سبب اموات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ رواں سال کی پہلی سہمائی جو دہشت گرد حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کم از کم 854 افراد ہلاک یا پھر زخمی ہوئے۔ یہ تعداد 2022 کی مجموعی اعداد و شمار کا نصف ہے۔ جنوری سے مارچ کے دوران 219 دہشت گرد حملے اور انسدادی کارروائیوں میں 358 ہلاک اور 496 زخمی ہوئے۔ CRSS کی رپورٹ آ چکی ہے۔ سب سے زیادہ 68% اموات خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئی ہیں، جن کی تعداد 245 ہے۔ بلوچستان میں 64 یعنی کہ 18% اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ دیگر اموات سندھ، پنجاب اور اسلام آباد سے رپورٹ کی گئی ہیں۔ 2023 کا آغاز سیکیورٹی فورسز کے لیے پوری دہائی کے مہلک ترین مہینے کے ساتھ ہوا ہے، جبکہ گزشتہ برس دسمبر میں بھی اس دہائی کا جو ایک حصہ ہے وہ مہینہ ثابت ہوا ہے۔ جنوری میں سیکیورٹی اہلکاروں کی 111 شہادتیں ہوئی ہیں۔ ایک ہی مہینے میں سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتوں کی دوسری بڑی تعداد یہی ہے جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ جولائی 2014 کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کی 118 شہادتیں ریکارڈ کی گئیں تھی۔ پہلی سہمائی کے دوران اگر بات کی جائے تو پرتشدد کارروائیوں کے نتیجے میں عام شہریوں کی 63 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جو گزشتہ برس 136 تھیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں اور سرکاری اہلکاروں کی ہلاکتیں تقریباً دگنی ہو گئی ہیں، جو گزشتہ سال کی پہلی سہمائی میں 88 تھیں اور رواں سال بڑھ کر 167 ہو چکی ہیں۔ پہلی سہمائی میں پرتشدد کارروائیوں کے زیادہ تر واقعات سیکیورٹی اور سرکاری اہلکاروں اور عام شہریوں کے خلاف دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان یعنی کہ TTP کی اگر بات کر لی جائے تو اس نے کم از کم 22 حملے کیے، جن میں 107 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ یہ CRSS کی رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ بات کر لیتے ہیں ذرا کہ سندھ کے اندر کل تعلیمی اداروں میں بھی تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پرسعادت رات 27ویں شب ہے، تو اس موقع پر سندھ میں کل تعلیمی اداروں میں چھٹی ہوگی، تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی آ چکا ہے، یعنی کہ 18 اپریل کو صوبے بھر کے تعلیمی اداروں میں چھٹی ہے، یہ بھی کوٹ کر لیں۔ اب بات کر لیتے ہیں IG سندھ کی ہدایت پر جو احکامات دیے گئے ہیں آج کی رات کے حوالے سے، امام بارگاہوں، مساجد کے اور جو تقاریب محفلیں ہوتی ہیں اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے کرائم رپورٹر آن کال موجود ہیں ہارون رشید۔ ہارون، ذرا جاننا چاہوں گا یہ جو اجلاس ہوا IG سندھ کی ہدایت کیا تھی؟ دیکھیں بلال صاحب، آج جو ہے IG سندھ کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے اندر IG سندھ نے سخت ہدایت جاری کی ہے کہ شب قدر کے موقع پر سیکورٹی کے اقدامات کو سخت کیا جائے اور تمام جو کہ تراویحوں کی جگہ تسمیہ قرآن کو جو ختم قرآن کی محفلیں ہیں، اس کے علاوہ دیگر مقامات پر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے، جس پر عمل کرتے ہوئے کراچی کے ایڈیشن IG کراچی سمیت جو ہے سندھ بھر کے تمام تھانوں کے SHO کو سخت ہدایت جاری کی گئی تھی کہ اپنے علاقوں میں موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ کولنگ اور اسپیس چیکنگ سمیت جو ہے سیکورٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی جگہیں نہ چھوڑیں اور وہاں پہ سخت ڈیوٹیاں سر انجام دیں اور چیکنگوں کو یقینی بنائیں۔ اسی کی طرح اجلاس کے اندر مزید کہا گیا تھا کہ بم اسکواڈ کو بھی تمام جگہوں پہ جہاں خطرے کی جگہ ہو، کچھ ایسی جگہ ہو، وہاں پہ بم اسکواڈ کو طلب کر کے وہ تمام کھلے میدانات کو چیک کیا جائے اور ان کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس اداروں کو بھی ساتھ رکھا جائے تاکہ شب قدر کے موقع پر کوئی بھی خوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے کراچی کے تمام تھانوں کے SHO سمیت سندھ بھر کی پولیس جو ہے ہائی الرٹ ہے اور تمام جگہوں پر سخت سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے اور اب تک جو ہے کوئی بھی خوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ جو ہے نا مختلف علاقوں کے مساجد میں، امام بارگاہوں میں اور کھلے مقامات پر شب قدر کے پروگرام جو اس وقت جاری ہیں، جس پر پولیس کے سخت سیکورٹی انتظامات ہیں اور زائرین کو آنے جانے والوں کو سخت چیکنگ کی جا رہی ہے اور مختلف جو کھلے مقامات ہیں وہاں سیکورٹی گیٹ لگائے گئے ہیں۔ ان گیٹ سے تلاشی لینے کے بعد ان گیٹ سے جگہوں پر جو ہے نا عام شہریوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شاپنگ سینٹر ہے اور بچت بازار ہے، وہاں پر بھی پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور مختلف جو ہے DSP، SSP اور SHO جو ہے نا اپنے علاقوں میں گشت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا ہارون یہ بھی بتائیے گا کہ IG سندھ غلام نبی میمن کی صدارت میں شعبہ تفتیش کی اپگریڈیشن اور تنظیم نو کے حوالے سے بھی اجلاس ہوا، اس میں کیا بریف کیا گیا IG صاحب کو؟ دیکھیں بلال صاحب، آج تفتیش کا محکمہ پولیس کی محکمے کے ڈپارٹمنٹ میں ایک ریڈ کا درجہ رکھتا ہے۔ آج بھی IG سندھ کی غلام نبی میمن کی صدارت میں تفتیش کے حوالے سے جو ہے نا اہم اجلاس ہوا ہے اور تنظیم نو کے حوالے سے مختلف پوائنٹس کے حوالے سے جو ہے نا ان پہ بات چیت کی گئی ہے، کیونکہ اکثر ملزمان جو ہے تفتیش کی
نااہلی کی وجہ سے ان کو سزائیں نہیں ہو پاتی اور مزید عدالتوں سے وہ چھٹ جاتے ہیں۔ اس پہ جو ہے جو ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی نے اپ گریڈ سے اور تنظیم نو کے حوالے سے جامع سفارشات پیش کی ہیں۔ شعبہ تفتیش کو درکارات افرادی قوت اور دیگر وسائل پر بریفنگ دی ہے۔ ایڈیشن آئی جی انویسٹیگیشن کی سرپرست میں شعبہ تفتیش سندھ کے تمام سینئر افسران کام کر رہے ہیں۔ بریفنگ میں ڈی آئی جی کرائم اینڈ تفتیش کی نگرانی میں اے ڈی آئی جی ایڈمٹ سمیت شعبہ تفتیش کے تمام افسران ان کے ماتحت کام کریں گے۔ ان کے ماتحت کام کرنے والوں تفتیش کے لیے جو 2317 آئی اوز اور جبکہ 1134 مزید درکرار ہیں۔ اس وقت جو کام کر رہے ہیں آئی اوز ان کی تعداد 2317 ہیں، جبکہ اس میں بتایا گیا کہ مزید جو ہے 1134 افسران درکرار ہیں جن کی کمی پوری کی جائے۔ ایئرپورٹ پر جانے والے امیگریشن افسران کو قتل سمیت جو ہے کرائم کی وارداتیں اور وائلڈ موٹر سائیکل لفٹنگ، کار لفٹنگ سمیت خصوصی ٹھیک تربیت ہے دی ہارون، جائے گی۔ یہ بھی بتائیے گا کہ عید کا جو موقع ہے وہ قریب ہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکوؤں نے اب ٹیلر ہوں، سلون ہوں یا پھر برگر والے ہوں، ان کو بھی لوٹنا شروع کر دیا گیا ہے۔ ایسی ایک واردات ہوئی ہے، کہاں رپورٹ ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، اس طرح کی آج دو جو وارداتیں وہ شاہ ٹاؤن تھانے کی حدود میں ہوئی ہیں، جن کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہیں۔ ایک سیلون اور برگر والے سمیت 5 دکانوں کو مسلح ملزمان نے لوٹ لیا ہے۔ چوری ڈکیتی کی وارداتیں جو شہر قائد میں رکنے کا ایک سلسلہ جو وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، روزانہ درجنوں وارداتیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شالطیف تھانے کی حدود میں جو ایک چھٹی بڑی واردات ہوئی ہے، 5 لاکھ کی ایک شخص جو بینک سے رقم نکال کے جیسے ہی وہ اپنی ظفر ٹاؤن کے پاس پہنچتا ہے تو مسلح ملزمان اس سے وہ رقم بھی لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ وارداتیں گزشتہ رات 1:20 پر پیش ہوئی تھی، جس میں 5 مسلح ملزمان نے جو ہے نا 5 سے 6 جو دکانوں کو لوٹا ہے، جہاں سے ہزاروں روپے نقدی ملزمان کی شناخت ہو سکی ہے ہارون؟ دیکھیں ان کی فوٹیج جو واردات سامنے آ چکی ہیں، لیکن اب دیکھنا ہے کہ پولیس اس پہ کیا کارروائی کرتی ہے، کیا نہیں کارروائی کرتی۔ بلکہ ان کے ملزمان کے نام اور شناخت تو نہیں ہو سکی ہے، لیکن سی ڈی ٹی فوٹیج کی پہ جو ہے نا وہ پولیس والے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب ہماری ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شالیتیف تھانے کے پڑوس میں اگر بات کر لی جائے تو ڈاکوؤں نے ٹیلر، سلون اور برگر والے کو 5 دکانوں کو لوٹ لیا۔ اب دیکھنا ہے کہ پولیس کس طرح سے کاؤنٹر کرتی ہے، کس طرح سے کارروائیاں کرتی ہے۔ عید کا موقع ہے، قریب ہے، اور چوری ڈکیتی کی جو وارداتیں ہیں اور جو واقعات ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ بہرحال پروگرام کا ختم ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔